السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ ذرا جانتے ہیں کہ دعوت اور تبلیغ میں اختلاف کرانے والا، پھوٹ ڈالنے والا، اس امت کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والا پاکستانی فرقہ عالمی شورا اتنا زیادہ سرکش ہو چکا ہے کہ آج دارالعلوم دیوبند کے اکابر کو بھی دوغلا کہنے سے ہچکچا نہیں رہا۔ اس کی اب جرأت دیکھیے، اس فرقے اور اس فرقے کو ماننے والوں کی جرأت دیکھیے، ان کی ہمت دیکھیے کہ یہ آج دارالعلوم دیوبند کو بھی دوغلا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری جو بھی ویڈیو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے دوستوں تک، اپنے ساتھیوں تک اور ہر اس بندے تک جو اس فتنے کا شکار ہو رہا ہے، اس تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں۔ ہم روز اول سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کو استعمال کیا جا رہا ہے، دارالعلوم دیوبند کا مس یوز کیا جا رہا ہے، اور یہ جو فتوے مولانا صاحب کے خلاف جو نکالے گئے ہیں، یہ فتوے ایک مس گائیڈ لائن کے طور پر نکالے گئے ہیں۔ وہ باتیں جو مولانا صاحب نے نہیں کی، ان باتوں کو مولانا صاحب کی طرف یا تو منسوب کیا گیا، یا تو مولانا صاحب کی باتوں کو توڑ مروڑ کر، لکھ کر، اس کا استفتاء بنا کر دارالفتہ دیوبند بھیجا گیا، اور وہاں سے فتوے نکالے گئے۔ فتویٰ دینے والوں سے جلد بازی ہوئی، اس بات کا اعتراف انہوں نے بھی کیا، اور ان کو اس بات کا افسوس بھی ہے۔ افسوس اس وجہ سے ہے کہ دارالعلوم دیوبند تو خدا نہیں ہے۔ خدا اور رسول کو سامنے رکھ کر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، مسائل کو حل کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب بہت ساری باتیں دارالعلوم دیوبند کے سامنے آشکارا ہو گئی، تو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر، اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو فتوے مولانا صاحب کے خلاف دیے تھے، ان کو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ انشاءاللہ میں آپ کو ان سارے فتووں کی ڈیٹیل اور فتویٰ نمبر، آئی ڈی نمبر سب بھیج دوں گا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دارالعلوم دیوبند کو یہاں پر بہت ہی زیادہ استعمال کیا گیا، اور دارالعلوم دیوبند کو بدنام کیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند والے کچھ دنوں تک تو یہ کہتے رہے کہ مولانا صاحب یوں ہیں، تو ہیں، الگ فرقہ بنانے والے، ان کے بیانات بلا 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 شریعت کے خلاف ہے، نعوذ باللہ، جو بھی انہوں نے بات۔ پھر مولانا صاحب کی طرف سے ہر بات کا جواب دیا گیا، اور جواب دینے کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب نے معافی بھی مانگی کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مجھ سے بھول چک ہوئی ہے، یا میں نے اپنے بیانات میں کچھ ایسے جملے کہا جس سے صحابہ کی شان میں گستاخی یا انبیاء کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، تو میں اللہ کے دربار کے اندر رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اب یہ رجوع اللہ کے دربار میں ہی ہوگا۔ تو مولانا صاحب نے رجوع بھی کر لیا تھا۔ رجوع کر دینے کے بعد وہ اپنے کام میں لگ گئے۔ فتن لوگوں کو فتنہ پھیلانا تھا، وہ فتنہ پھیلانے کے اندر لگ گئے۔ دن گزرتے گئے، ایام گزرتے گئے، اور یہ فتنہ دھیرے 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 کمزور ہونے لگا۔ کمزور اس وجہ سے ہونے لگا کہ لاک ڈاؤن کے اندر سارے مدارس بند، اور دیگر سارے مراکز جہاں پر دین کا کام ہوتا ہے وہ سارے بند۔ لیکن جس دن لاک ڈاؤن لگ رہا تھا، اس کے ایک ہفتہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مرکز نظام الدین کو کھلوا دیا، اور آج تک مرکز نظام الدین کھلا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ بہت سارے اسٹیٹ کے اندر لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، لیکن مرکز نظام الدین کھلا ہوا ہے۔ جماعتیں آ رہی ہے، جا رہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر جماعتوں کا چلت پھرت پہلے جیسا تھا ویسا شروع ہو چکا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ پہلے سے زیادہ ابھی خروج آج دنیا کے اندر شروع ہو چکا ہے، اور کام چل رہا ہے۔ مولانا صاحب بھی کام کر رہے ہیں، ان کے رفقا، ان کے جو اہل مشورہ ہے، جو ان کی شورائی کمیٹی ہے مولانا صاحب کی، وہ بھی کام کر رہی ہے۔ اور مولانا صاحب کے ماتحت کے اندر جتنے بھی کنٹریز کے اندر انڈیا سمیت کام ہو رہا ہے۔ بہرحال جو حق ہے، حق پرست جو ہوتا ہے، وہی حق کی پیروی کرتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ لیں۔ میرے ویڈیو کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے، جو میں نے ٹائٹل لگایا ہو۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کو انہوں نے استعمال کیا، اب دارالعلوم دیوبند کنارہ کش ہو رہا ہے، اب دارالعلوم دیوبند کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ کب تک وہی کٹ پتلی کا اور گڈا گڈی کا کھیل کھیلتے بیٹھے؟ دارالعلوم دیوبند کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ مولانا صاحب کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ کچھ لوگوں کو عہدہ چاہیے تھا، کرسی چاہیے تھی، کرسی نہیں ملی، وہ لوگ سرک گئے، اور سرک کر اپنی الگ الگ کرسیاں انہوں نے بنا لی ہے۔ آج دارالعلوم دیوبند سے جب رجوع کیا جاتا ہے تو مولانا ابوالقاسم نعمانی، مولانا ارشد مدنی، مولانا اسعد مدنی،
اسد نے، مولانا ارشد مدنی، مولانا محمود مدنی پلس مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی اور ان کے ساتھ دیگر جو علماء کرام ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے مولانا صاحب کے طرف، تو کہتے ہیں ہم نے کبھی گمراہی کا فتویٰ دیا ہے نہیں، کبھی ہم نے ان کو کافر کہا ہے نہیں، یہ ہمارے تعلق سے غلط باتیں چلائی جا رہی ہیں، امت دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، ان علماء کرام کی آڈیو بھی سن رہی ہے۔ اب دارالعلوم دیوبند نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ویب سائٹ کے اوپر، دارالفتہ کی جو ویب سائٹ تھی، وہاں پر مولانا صاحب کے خلاف جتنے بھی فتوے تھے، ان سب فتووں کو کیا کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا۔ وہاں سے فتوے ڈیلیٹ کیا ہوئے، شورا والوں کے پیروں کے نیچے جو زمین کھسک گئی کہ اتنی بڑی دلیل جو لے کر ہم دنیا میں پھر رہے تھے، وہی کیا ہو گئی، وہ دلیل ہی کیا ہو گئی، ملیا میڈ ہو گئی۔ وہ دیوبند نے فتوے ہی صرف سوال وہاں پر لکھا ہوا ہے، جواب ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ بہرحال میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، سوشل میڈیا کے اوپر اور خاص کر فیس بک کے اوپر یہ لوگ بہت زیادہ مولانا صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں اور بہت زیادہ ان کی غیبتیں کرتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے الفاظ سے ان کو پکارتے ہیں، کیسے کیسے اکاؤنٹ ان کے تعلق سے بنا کر رکھے ہیں، اللہ رحم کرے۔ جب میں مولانا صاحب کی یہ ساری چیزوں کو جب دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے لوگ ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، کس طرح سے ان کے پیٹھ پیچھے لوگ ان کی برائیاں کر رہے ہیں، تو مجھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ یاد آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں خود اور ان کے زمانے کے بعد بھی بڑے بڑے لوگوں نے ان کو ٹارگٹ کیا، جس میں بڑے بڑے محدثین ہیں، جرح و تعدیل کے امام ہیں، ان لوگوں نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے اوپر لعن طعن کیا، برا بھلا کہا، ان کی شبیہ بگاڑنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ یہ قیاس سے کام لیتے ہیں، یہ اپنی رائے سے فتوے دیتے ہیں، یہ قرآن حدیث کے خلاف جاتے ہیں، بلا 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 کتابیں لکھی، لٹریچر لکھے۔ ابھی تک ایک فرقہ جس کو فرقہ ضالہ غیر مقلدین کہا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو اہل حدیث نام نہاد اہل حدیث کرتے، یہ آج تک امام اعظم ابو حنیفہ کی برائیاں کرتے ہیں انہی پرانے فتووں کو لے کر۔ اس زمانے کے اندر وہ فتویٰ دینے والے ایسے چپراسی لوگ نہیں تھے، اس وقت کے بڑے بڑے امام تھے، اس وقت کے بڑے بڑے محدثین نے، بڑے بڑے حدیث کے اماموں نے، جرح و تعدیل کے اماموں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے اوپر لعن طعن کیا تھا، لیکن امام صاحب نے اپنی زبان کو ان کے جوابات، ان کے رد میں روک دیا تھا، اپنا کام کرتے رہے یہاں تک کہ مکمل فقہ کو مدون کر دیا اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر۔ ان کے شاگردوں نے مل کر ان کے پورے جتنے ان کی تحریریں تھیں، ان کا جتنا املا لکھایا ہوا تھا، جتنے اسلام کے شعبے، ہر اسلام کے شعبے کے اندر جتنے بھی تحقیقی جو مسائل تھے، مسائل غیر منصوصہ، ان کو مسائل منصوصہ سے مربوط کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ ایسے مسائل جس کے اندر اجتہاد کی گنجائش تھی، ان کے اندر اجتہاد کر کر امت کے سامنے نبی کا آخری عمل، صحابہ کا آخری عمل، تابعین و تبع تابعین کا آخری عمل سب لا کر کیا کر دیا، پیش کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ بھائی فلاں محدث میرے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ اس بات کی ملامت نہیں کی کہ بھائی فلاں امام جرح و تعدیل کے امام میرے تعلق سے کیا کہتے ہیں، اس کی بالکل پرواہ نہیں کیے اور اس کی بالکل ملامت نہیں لی ہے۔ اور آج امام اعظم ابو حنیفہ کا نام پوری دنیا کے اندر مشہور ہے اور ان کے نام لیوا آج پوری دنیا کے اندر 1/3 ہے۔ پوری دنیا کی آبادی کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کر دو تو ایک حصہ آبادی مکمل امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتی ہے، ان کی فقہ کو فالو کرتی ہے اور ان کی فقہ کو لے کر کیا کرتے ہیں، دین اسلام کے اوپر چلتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے یہ مقبولیت سے نوازا، صرف کس وجہ سے، مخالفین کی طرف دھیان نہیں دیا، مخالفین کے جوابات میں نہیں لگے اور اپنا کام کرتے رہے۔ مولانا صاحب بھی آج مخالفین سے کوتا نظر، ان کی طرف التفات کیے بنا اپنے کام کر رہے ہیں، کام میں لگے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت ترقی دے رہا ہے۔ اور یہ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ بڑے بڑے مدارس آج بند ہے، جہاں پر قال اللہ قال رسول کی صدائیں گونجتی تھی وہ بند ہے، لیکن دعوت و تبلیغ کا مرکز کھلا ہوا ہے، وہاں پر دعوت و تبلیغ کی بات ہو رہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، کلمے کی بات ہو رہی ہے، اللہ سے ہونے کی بات ہو رہی ہے، ایمان کی بات ہو رہی ہے، یقین کی بات ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ان کے جو ماتحتین ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے صوبوں میں، کنٹریز کے اندر کام کو کر رہے ہیں۔ تو وہ بات جو مجھے کہنا تھا، سب سے آخر میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے مکمل پس منظر بیک گراؤنڈ کو سمجھ لیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں۔ تو آج وہ لوگ جنہوں نے یہ فرقہ بنایا، مولانا صاحب کے خلاف جو پروپیگنڈے چلائے، اب اتنی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فتین اہل شورا کے لوگ، فتین اہل شورا جو تھے، ان کو آج دارالعلوم دیوبند سے مدد نہیں مل رہی ہے، دارالعلوم دیوبند سے ان کو تائید نہیں مل رہی ہے، تو یہ آج کیا کہہ رہے پتہ ہے؟ یہ آج کہہ رہے ہیں
دوگلے ہیں وہ نام نہاد مولوی و علامہ و دلال العصر جنہوں نے سعد کاندھلوی کی گمراہی اور جبری قبضہ امارت کو فقط شورا و امارت کا ذاتی و خاندانی اختلاف جتلا کر مسئلے کا ہلکا پن ظاہر کیا۔ بات سمجھ رہے؟ پھر سے پڑھتا ہوں میں۔ دوگلے ہیں وہ نام نہاد مولوی و علامہ و دلال العصر جنہوں نے سعد کاندھلوی کی گمراہی اور جبری قبضہ امارت کو فقط شورا و امارت کا ذاتی و خاندانی اختلاف جتلا کر مسئلے کا ہلکا پن ظاہر کر دیا۔ یہ اسکرین شاٹ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑے شوٹر ہے اور ان کو بہت اوپر تک ان کی پہنچ ہے بھی نہیں، پتہ نہیں تو ہمارا قیاس ہے، ہو بھی یا نہ بھی ہو، بہرحال یہ اہل شورا ہے، فتن ہے۔ یہ آج کیا کہہ رہے ہیں؟ دوگلے ہیں وہ مولوی علامۃ الدہر، وہ دلال العصر کہہ رہے، علامۃ الدہر کہہ لے، دلال العصر کہہ رہے، دوگلے کہہ رہے۔ دوگلے اور دلال دو شبد پکڑا ہوں میں نے، دوگلے اور دلال کہہ رہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کا اور شورا کا جو اختلاف ہے یہ ان کا خاندانی گھریلو ذاتی اختلاف ہے، یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کو سالو کریں۔ آپ نے بہت سارے بڑے بڑے علماء، مہاراشٹر کی اگر میں بات کروں تو مولانا مفتی حسنین صاحب اور مفتی عمرین صاحب، ان لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے مالیگاؤں کے اندر تو یہ یہی کہتے ہیں کہ دارالعلوم کا جو موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے۔ بھائی دارالعلوم کا کیا موقف ہے؟ دارالعلوم کا موقف یہ ہے کہ شورا و امارت کا یہ مسئلہ ہے، یہ ان کا گھر کا اختلاف ہے، یہ ان کا گھر کا اختلاف ہے، یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے اختلاف کو ختم کریں، یہ انتظامی امور کا اختلاف ہے۔ تو ہمارا موقف بھی دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے یہی ہے، تبلیغ کے تعلق سے یہی جو دارالعلوم دیوبند کا موقف، اس طرح سے دیوبند و اہل دیوبند کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ دیوبند و اہل۔ مفتی حسنین کے میں آپ کو کلپ بھی سنا سکتا ہوں، مفتی حسنین نے بھی وہی کہا کہ تبلیغ کے تعلق سے ہمارا یہ تبلیغ کا جو اختلاف ہے اس کی طرف سے ہمارا موقف وہی ہے، دیوبند کا موقف ہے، اور دیوبند کا موقف کیا ہے؟ وہی موقف ہے کہ یہ نجی اختلاف ہے، خاندانی اختلاف ہے، گھر کا اختلاف ہے، یہ لوگ بیٹھ کے اپنا جھگڑا کیا کریں؟ ختم کریں۔ تو جیسا دارالعلوم دیوبند نے کلیئر کر دیا کہ یہ تمہارا گھر کا اختلاف ہے، تم بیٹھ کے حل کرو، وہاں پر شورا والوں کی کمر ٹوٹ گئی، بل بلانے لگے۔ کیسے بل بلاتے ہیں؟ مولانا اکبر ہاشمی صاحب سے پوچھیے۔ ایسا بل بلانا شروع کر دیتے تھے، واپس سے بارش کے سدوڑوں کے جیسا ول 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 کرتے تھے، اور فتوے اس طرح سے بل بلا رہے ہیں، اس طرح سے بل بلا رہے ہیں۔ بہرحال تو وہ لوگ جو کنفیوز ہے، وہ لوگ جو اس فتنے میں اور اس زد میں، شورا کی زد میں آ گئے ہیں، ان لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ آج دارالعلوم دیوبند کا نام آنے کی وجہ سے اس فرقے سے آپ جڑ گئے تھے۔ آج اس فرقے کو دارالعلوم دیوبند کی تائید حاصل نہ ہونے پر یہ فرقہ دارالعلوم دیوبند کے علماء و اکابر کو دوغلا اور دلال العصر کہہ رہا ہے۔ دلال العصر کسے کہتے ہیں؟ کہ آج کے زمانے کا دلال اور آج کے زمانے کا دوغلا۔ تو دیکھیے شورا والوں نے دارالعلوم دیوبند اور اکابر دیوبند کی سوچ رکھنے، دیوبند ایک سوچ کا نام ہے، ایک مکتبہ فکر کا نام ہے۔ ضروری نہیں جو دیوبند سے پڑھ کر آئے گا وہی دیوبندی، ہم تھوڑی دیوبند میں پڑھے، چلو میں تو ایک سال پڑھا ہوں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو عقل کوے سے فارغ ہے، کچھ شاہی مراد آباد سے، کچھ ندوا سے، سہارنپور سے، گنگو سے، ناگپور سے، الگ الگ علاقوں سے فارغ ہے، گجرات سے فارغ ہے، ڈھابیل سے، کنتاریا سے، ترکیسر، الگ الگ مدرسوں کے جو فارغ ہے، یہ لوگ بھی دیوبندی کہلاتے ہیں، کیونکہ دیوبندی ایک مکتبہ فکر کا نام ہے، دیوبندی ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے۔ تو وہ لوگ جو دیوبندی نظریے کے حاملین ہیں، وہ لوگوں کو آج دوغلا کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ کہہ کر اس مدعے کو ہلکا کر دیا۔ کون سا مدعا؟ شورا امارت کے مدعے کو ہلکا کر دیا۔ کیا کہہ دیا؟ یہ تمہارے گھر کا اختلاف ہے، گھر میں بیٹھ کے اس کو سالو کرو۔ تو دوستو یہ جو باتیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ اس لیے بتلا رہا ہوں کہ آج بھی وقت ہے آپ سمجھ جائیں۔ ہم بہت تحقیق کرنے کے بعد یہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں کھڑے ہیں، اور ہم ہمیشہ تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کرنا ہی ہمارا کام ہے، تحقیق کرنا ہی ہمارا کام ہے، اور تحقیق کر کر ہی ہم کسی مسئلے میں رائے قائم کرتے ہیں، اور جس مدعوں میں ہم کو تحقیق نہیں ہو وہاں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ مجھے آپ نے دیکھا ہوگا، میں اپنی بات تحدیث بن نامہ کے طور پر کرتا ہوں کہ رد بریلویت کے اوپر کام کیا، خوب مطالعہ کیا، خوب کام کیا، خوب تحقیق کیا، یہاں تک کہ اگر میں آپ کو بتاؤں، آپ کو شاید پتہ ہوا 2016 کی بات ہے،
احمد رضا خان بریلوی کا پرپوتا جو بریلی شریف کا سجادہ نشین ہے، جس کو تاج الشریعہ کہا جاتا تھا، مفتی شعیب صاحب بجنوری برکاتی، ان لوگوں تک میری آڈیو گئی تھی، میرے سوالات گئے تھے. انہوں نے مجھے بذات خود بنفس نفیس فون کیا تھا. اب تک میری ریکارڈنگ موجود ہے. مفتی شعیب جو بریلی کے تاج الشریعہ تھے اس وقت، ابھی تو انتقال ہو گیا ان کا، ان سے میری بات ہوئی علم غیب کے موضوع کے اوپر. یہاں تک کہ وہ اتنے بوکھلا گئے تھے کہ انہوں نے اپنے ہر چینل کے اوپر میرا نام لے کر مجھ سے مناظرہ کرنے کی انہوں نے کیا کر لیے تھے، حامی بن لیے تھے، اعلان کر لیا. یہاں تک کہ مولانا آزاد میدان، ممبئی میں جو مولانا آزاد میدان ہے، اس مولانا آزاد میدان کے اندر انہوں نے مجھے مناظرے کے لیے انوائٹ بھی کیا تھا، پر اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ وہ مناظرہ نہیں ہو سکا. کملیش تیواری جس وقت اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، جب ہم سب مل کر پورے ہندوستان کے اندر یہ مہم چلا رہے تھے، آندولن کر رہے تھے، ریلیاں نکال رہے تھے، سب مقطع فکر کے لوگ مل کر، اس زمانے کی یا اس سے کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے، تو اس وجہ سے اس نازک مدعے کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس مناظرے کو ٹال دیا تھا. بہرحال تو ہم نے تحقیق کر ان لوگوں سے یہ مناظرے کیے. تحدید بن نعمہ کے طور پر کہہ رہا ہوں، مجھے فخر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو میرے فالوورز ہے، جو میرے ماتحت میں کام کرتے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں، جو عوام ہے وہ بخوبی جانتی ہے. بہرحال غیر مقلد کے اوپر بھی ہم نے بہت کام کیا. بڑے جو ان کے جو فقہ حنفی پہ جو اعتراضات تھے، ہدایت پر، در مختار پر، رد المختار پر، شامی پر، فتاوی عالمگیری کے اوپر، فتاوی ہندیہ کے اوپر، اور بھی علماء دیوبند کی بہت ساری کتابوں کے اوپر ان کے اعتراض تھے، علماء دیوبند کے عبارات کے اوپر ان کے اعتراضات تھے، اور اعتراضات کے جوابات ہم نے دیے ہیں، اور ان کے اوپر سوالات قائم کیے اور ان سے کہا ہے کہ جواب دو. آج 5 سال ہونے ہیں، ابھی تک انہوں نے جوابات نہیں دیا. ان 2 پلیٹ فارم پر ہم نے کام کیا. تیسرا پلیٹ فارم آتا ہے شیعہ اور قادیانی کا. اللہ کو حاضر ناظر جان کر بولتا ہوں کہ میں نے شیعہ اور قادیانیت کے اوپر بالکل کام نہیں کیا، اس لیے کہ مجھے اس فیلڈ میں تحقیق ہی نہیں تھی. اور تحقیق نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کبھی شیعہ اور قادیانی لوگ مجھ سے بھیڑے ہی نہیں، اور ہمارے علاقے کے اندر شیعہ اور قادیانی لوگ آپ کو نہیں ملیں گے. ادھر اورنگ آباد، مالیگاؤں اس سائڈ جاؤ تو مل جائیں گے، پر سنگم میں جہاں میں رہتا ہوں، سنگم کے اطراف میں احمد نگر والا، یہاں پر قادیانی شیعہ کا زیادہ بسیرا نہیں ہے. ان لوگوں سے ہماری مدبر نہیں ہوئی، اس وجہ سے ہم نے ان پر کام بھی نہیں کیا. تو اس میدان میں میرے کو تحقیق بھی نہیں ہے. تو میں وہی اپنے شبد اور لفظ میں لوٹانا چاہوں گا کہ جس میدان میں ہمیں تحقیق ہوتی ہے، تحقیق کرنے کے بعد ہی ہم لب کشائی کرتے ہیں اور کوئی رائے قائم کرتے ہیں. تو شورا اور امانت کے مدعے میں ہم خاموش تھے. اورنگ آباد کا اجتماع آیا، اس وقت اورنگ آباد کے اختلاف کی مخالفت کی جا رہی تھی، بہت سارے آڈیو چل رہی تھی. اس وقت ہم نے کچھ لوگوں کو جواب دیا، اور جواب دیتے گئے تو ہمارے پاس سوالات آتے گئے، ہم تحقیق کرتے گئے، جوابات دیتے گئے، یہاں تک کہ ہم نے جب دیکھا کہ یہ بس سیاست ہو رہی ہے. اور اس وقت کے بڑے علماء کو بھی ہم نے دیکھا، جیسے کہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب، جنہوں نے فتاوی محمودیہ کی مکمل تشریحات، تحقیق اور تبویب کا جو کام ہوتا ہے، حاشیے کا جو کام ہوتا ہے، وہ مکمل کام انہوں نے کیا ہے. رابطے مدارس اسلامیہ کے وہ بڑے صدر رہ چکے تھے، انتقال ہو گیا ان کا. انہوں نے بھی جب مولانا صاحب کے اعتراضات ان کے پاس جب گئے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ وہ مولانا صاحب رجوع نہ کرے، آپ نے جو باتیں کہی ہیں وہ بالکل برحق ہے، اس کو توڑ موڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. مولانا سلمان صاحب مظاہری جو مظاہر العلوم کے جو استاد تھے، انہوں نے بھی مکمل مولانا صاحب کے سوالات کے اعتراضات کے جوابات میں ایک کتاب لکھی. انہوں نے بھی یہ کہا کہ مولانا صاحب کا کہنے کا منشا کچھ اور تھا، اس کو نیگیٹو بیک گراؤنڈ کے اندر سمجھا جا رہا ہے، بس یہی. یہ بڑے علماء کرام، اس وقت مفتی تقی عثمانی نے بھی کہا تھا، مفتی زربئی صاحب نے بھی کہا تھا کہ بغیر عامر کی شورا ایسی ہیں جیسے بنا مرد کی دلہن، اس طرح کی کچھ الفاظ انہوں نے کہے تھے. اور بھی بہت سارے علماء. پھر ہم نے ہمارے استادوں سے رابطہ قائم کیا، بہت تحقیق کیا. میں کہہ رہا ہوں 3 سال کا مکمل تحقیق کیا. پتہ چلا یہ صرف سیاست ہے، صرف کیا ہے، سیاست ہے. اور تحقیق کے میدان جب ہم لوگ آئے، ہم نے جب حوالے جات جب نکالے تو مولانا صاحب کی ساری باتیں حوالوں کے ساتھ تھی، بنا حوالوں کے نہیں تھی. اور ان کے الفاظ کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ ابھی اس کتاب کا مطالعہ کیے ہے اور یہ باتیں کی ہے. لیکن ان کتابوں تک رسائی ان جاہل شورائیوں کو ہوئی نہیں. اس وجہ سے یہ کیا ہو گئے، فتنے کا شکار ہو گئے. بہرحال ویڈیو بہت لمبا ہو گیا. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آج شورا والے عالم دیوبند کے اکابرین کو دوغلا اور دلال کہہ رہے.
اب بھی وقت بعد آ جاؤ، اس فرقے سے توبہ کر لو اور ایک شرعی عمارت کے ماتحت کے اندر دعوت تبلیغ کا کام شروع کر لو۔ اللہ انشاءاللہ آپ کی نسلوں سے کیا کرے گا؟ دعوت تبلیغ کا کام لے گا، اور اس طرح سے فتنوں کی زد میں آ کر اگر آپ ٹوٹ جاؤ گے، اللہ آپ کی نسلوں کو توڑ دے گا۔ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ پوری امت کو ایک امیر کی اطاعت کے ماتحت لے کر آئے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔